لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے۔ لبے صادق سے یعنی لبے مصطفیٰ سے جو سخن تقریر ہو جائے، وہ جب بولے جو بولے۔ لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے۔ اور یا رسول اللہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں۔ وہ 11ویں کی محفل ہو، وہ چھٹی شریف کی محفل ہو، وہ سلسلہ عالیہ اویسیہ کی محفل ہو، وہ شان صدیقی کی محفل ہو یا فاروقی محفل ہو، وہ عثمانی محفل ہے یا حیدری ہو یا حسینی ہو یا غوث اعظم کی محفل ہو، رنگ کوئی بھی ہے یا رسول اللہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں۔ میں جب دیکھوں اگر خدا نظر بخشے، میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی ٹکڑی میں یوں تحریر ہو جائے، اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے۔ تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے۔ مدینے سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ اور اب بعد میں جو میں منظور کلام کرنا چاہتا ہوں، اسی کو منظور اجمالاً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے، سنتوں کے بہت پابند تھے، ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخن ور کی بات ہے؟ آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا کو ہے، پنج تن کا ذکر ہے، کبھی حیدر کی بات ہے۔ آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا کو ہے، پنج تن کا ذکر ہے، کبھی حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، میں نے تو کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ یہی کہنے کی بات ہے۔ میں نے کیا کہ دعوت عمل کا تذکرہ، میں نے کیا کہ دعوت عمل کا تذکرہ، بولے اس میں حیدر کی بات ہے، بولے اس میں حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا رسول کی بات ہے۔ میں نے کہا ذکر ہے، اور میں نے بخش کروایا میں نے نبی کو آخری حادثہ کیا یہ ذکر رسول آئینے ہے، میں نے نبی کی میں نے آخری حادثہ کیا، بولے کہ ہیر کے اور میں سنایا آیت ہیر کا نہیں، ہیر کا نہیں، بندہ حدیث بیان شانے نہیں بیان، آیت شانے نہیں بیان، حدیث کے نہیں سناتی، آیت بغیر شانے نہیں، تو میں سے آیت ہیر کا نہیں، میں بھرنے کی بات ہے، بولے بھرنے ایک ہی بات ہے۔ میں نے کہا کہ نبی
میرا حضرات واجب الاحترام ناظر اہل سنت پیر طریقت اور واقع رہبر شریعت بلا مبالغہ حضرت پیر غلام رسول اویسی صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ علماء قبلہ مجدد پیر طیب مبین صاحب اور دیگر علماء کرام آج کی اویسی سلسلہ شیخ حضرت پیر طریقت کفیل اللہ اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرف شریف کی محفوظ میں پہلی مرتبہ آگے ہو کر لفظ صحیح کا موقع مل رہا ہے. میں اویسی منظر دیکھ رہا ہوں اور جب میں اس کمپلیکس کے اندر داخل ہوا وہ سب سے پہلی نہیں اس گھومت پر پڑی مجھے آپ کو ہی یقین ہو کہ میں سنیوں میں گڑھ میں آدمی اپنے حلیے سے نہ جاتا ہے جیسا لباس پہلے میں جانا ہے کہ یہ متعلق کس سے ہے مربوط کس سے ہے. اگر آپ کا وجود اس کا لباس اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کے جسم کا تعلق کس سے ہے تو عمارت کے بنانے کا انداز بھی بتاتا ہے کہ اس عمارت والے کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے. آخر ہوتے ہی مجھے یہاں پر توجہ سے سنے داخل ہوتے ہی مجھے یہاں رنگے کا بنانے کا یا رنگے میں جب سے شکر آیا اور یہ سلسلہ جو ویسی ہے کے ویسان کیسے لوں جسے یہ جملہ میں یہی ملا اس کے پیچھے پیچھے کیا حکمت ہے اوریجنل ویسی کو اس میں آیا ہوں میں ویسی کو اس میں نہیں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے اور تو فرمائے میں خوش آمدانہ نہیں کہہ رہا اصلی یہ ہوتا ہے کہ جس کی کیا بولا آپ کی ویسیت میں صدق ہے کہ نہیں دار ویسیت سچا ہے کہ نہیں اس کے لیے صداقت درکار ہے اور صداقت کے لیے دلیل درکار ہے اور دلیل سیدنا علی اکبر یہی رحمت اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ فرماتی تو ویسے قومی ہے سیدنا ویسے قومی رضی اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کرنی لیکن کبھی نبی نے بھی تو کہا تھا کرنی لیکن ایک دو کرنی سارے قریب میں میرا کرنی خیر اب میں نے اس بات کو سنا میری نبی کہتے ہیں خیر القرون کرنی میرے کرنی یعنی میرا زمانہ سب سے اور کرنی کا ترجمہ ہے کرنی مانو کہ نبی کا کرنی بڑا اچھا داتا صاحب اور علی کو بھی ہر ایک نہیں مانتا. آج کل لوگ بہت سارے دجالی آئینے لگاتے میں ان سے کہتا ہوں علی خود کو ماننا ان سے سیکھنا اس سے میری ماں کی شان کشمیر محبوب سے اٹھائی والا علی کشمیر میں کھڑا گیا جان تک کے مذاق بولو نہیں ہوا اچھا ڈھیلا سنا غور سے میرے نہیں ہے تو حضور خواب میں یہ بات خواب ہے علی حضور خواب ہے حسین کی انتخاب بتا رہا خوشی حضرت حضرت کی بیٹ میں کوئی اٹھایا ہوا ہے جیسے کسی بچے کو اٹھاتا ہے میں ایک دن سمجھتی ہوں آپ اتنے بڑے ہو گئے
تو مولانا مجھے نبی نے یوں سکھایا جیسے میں آپ کو بتانا چاہتا دانا کیا ہے مجھے نبی میں نبی کی ایک ہے کون گود میں تھی واپس دیکھا کہ کون ہے کشن گیا گورے حضور کی کبھی تھی اور پوچھو گے آپ نے کون ہے تو فرمایا بیٹے علی یہ تیرے ہی آیت کے ولایت میں تیرے ولایت کے جس مقبول ہے والا یہ بھی ادھر ہی کے رہنے والے یعنی اور یہ تیرے امام ہے جس لیے ابو حنیفہ ہے نعمان آبے تھے فرماتے میری آنکھ کھلی اور مجھے ہو گیا امام اعظم تھا وہ اپنی شخصیت ہے اپنی شخصیت ہے اور نبی کو ٹھاکے معنی میں ہوئے تھے نظر رہے ہیں اور نبی کی شخصیت اس میں ابن خطی ہے نبی کی جو نبی کے ہاتھ میں آ رہا ہے نبی کی گود میں آ گئے خواب میں جسے نبی اٹھا لے خطا کو اس سے دور ہو جاتی ہے جو پیدائش سے لے کے بنانے پہ آ جاؤ تو خواب کی تعبیر مان لیتے ہو اور تک کرنے پہ آ جاؤ تو حقائق کو تک کر دیتے ہو مطلب یہ نکلا کہ یہ دادا صاحب کا نظریہ ہے جو نبی کی گود میں آ جائے خطائیں ان سے دور بھاگتی ہے وہ خطا سے نہیں خطائیں ان سے دور بھاگتی ہے اور جو نبی کی گود میں پلی ہو ہم سنیوں نے سمجھا کہ خطاب کے ایک دوسرے زاویے پہ آ گیا ابھی ویسے کرنے کے بعد میرے مل رہی ہے اس کو آگے پہنچاؤں گا انشاءاللہ لیکن سنیں نبی جس کی خواب میں آ جائے خطائیں ان سے دور بھاگتی ہے خطائیں ان سے دور یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا لیذھب عنکم الرجس کا معنی کیا ہے لیذھب عنکم الرجس اور نقطہ کی بات یہ ہے کہ اس میں پنہاں ارادہ الہی ہے مولوی کا ارادہ نہیں ہے اگر مولوی نے تمام رجس کو اہل بیت سے دور رکھنے کا عقیدہ ہو رہا ہوتا تو کوئی اس نظریہ کا کوئی فائدہ پیدا ہو سکتا تھا تو بڑھ گیا جس دن سے قرآن میں یہ آ گیا ہے کہ یہ تو اللہ کا ارادہ ہے اس کے ارادے کو برابر نہیں جس کے ارادے کو برابر نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کرنی کے گھر میں آیا اچھا ایک کرنی ہوتا ہے دو نقطے سے ایک ہوتا ہے کش سے تو کرنی کی کرنی دیکھنا ذرا کرنی کی کرنی دیکھنا اور اس کرنی کی کرنی یہ ہے کہ ایسے کرنی نے یہ بتایا ہے کہ ایک دن نبی نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کروانی ہو تو علی عمر وہ میرا ایک دیوانہ ہے جسے ماں کی خدمت مجھے ملاقات نہیں کرنے دیتی چادر میری لے جاؤ کرتا میرا لے جاؤ اور اویس کے ہاتھ میں رکھنا اور کہنا میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کرے یہ جس کو اچھا یہ بھی عجیب بات ہے دعا ہی کروانی تھی تو کرتا کیوں لے جا حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہے حضور خطاب فرما رہے ہیں یک بجے حضور کے قلب میں کوئی بات آئی یہاں سے بیٹے ہلنا نہیں بیٹے بیٹھ جائے حضور کے قلب میں کوئی بات آئی حضور اٹھ کے نکل گئے صحابہ تلاش کو نکلے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کے حضور کو تلاش کروں حضور کدھر ہے نعرہ تکبیر نعرہ ڈاکٹر محمد طارق شریف صاحب آپ
پیر طریقہ رہب شریعت جناب صاحبزادہ پیر محمد قاسم شہرت آپ کوئی تاریخ ویسے پاکستان کے آ جائے گا ماشاء اللہ توجہ ہے آپ کی اچھا سب کی ساتھی پہ نظر ہو میں جو خون آپ کے سامنے کھولے کھڑا ہوں یہ علی والا خون ہے میں جو شراب عشق بیان کر رہا ہوں جسے خون ویسے کبھی نہیں کیا تھا اچھا محفل میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں یمین و یسار و امام و خلف ذرا سارے سب کی ساتھی پہ نظر ہو دیکھیں کہ صحیح میں بتا کیا رہا ہوں قبلہ پیر صاحب نے مجھے بھی خطاب سے پہلے لنگر کھلایا اور بیگوں میں پکایا میں نے لنگر لے کے آیا ہوں یہ میں نظف مسلک سے لایا ہوں کیمرہ سے لایا ہوں کہ بیٹا بھی علی کا ہوا حسین کا ہوا میرے آپ حسین کے یزید کے مقابلہ کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہوا کہ اس دور کے پروانی کے یزید کے مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں بات کیا ہو سکتی ہے میں نے کہا اپنی ماں کے پہلے نہ پہلے تیری ماں پہ پہلے اپنی تیری ماں پھر تیری اپنی ماں کے لیے ہوتا ہے کہ اسے بلانا ہے تیری ماں حسین کی باپ سے بڑی ماں کی ماں سے بڑی ہے حسین کی ماں نے حضرت نے فرمایا ہوتے ہیں صحابات عالم ہننا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے وہ افضل ہننا عالم الفاطمہ فرمایا ان میں سے ایک مریم ہے ایک آسیہ ہے ایک میری زوجہ خدیجہ ہے ایک فاطمہ ہے یہ چاروں اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے وہ افضل ہننا عالم الفاطمہ ہمارا آسیہ اپنے زمانے کی سردار ہے مریم اپنے زمانے کی ہے خدیجہ اپنے زمانے کی ہے اور سنو جو میری بیٹی فاطمہ ہے نا وہ ان کی بھی سردار ہے اب یہاں ایک عام آدمی سارا لوگ کہہ سکتا ہے تو خدیجہ بنت خبیب ماں ہے تو ہر بیٹی کی ماں افضل ہوتی ہے تو یہاں زہرا کی ماں خدیجہ بھی تو موجود ہے وہ افضل کیوں نہیں ہے یہاں خدیجہ کو بھی جو مقام ملا ہے نا بیٹی نہ ہوتی تو یہ مقام نہیں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں قبلہ پیر صاحب سماعت فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتے نے کیا قبلہ بخش صاحب تشریف لائے پیر عاصم سوربوٹی صاحب تشریف لائے اور مجددی صاحب اتنا خوبصورت خطاب کر گئے کہ ایسے خطاب کے بعد تو خطاب چمکتا ہی نہیں الا یہ کہ بندہ علی کی شان بیان کرے جیسا خطاب آپ کر گئے اس کے بعد بس علی کا ذکر ہے آپ نے طریقت کے وہ محمود بیان کر دیے ہیں کہ میرا کوئی ملا ہوگا تو ویسے رہے گا پر میں کتا نہیں کروں میں نے کہا خدیجہ بنت خبیب کو جو مقام ملا ہاں نبی کی زوجہ ہے پر نبی خود یہ فرما رہا ہے افضلہن عالما فاطمہ خدیجہ سے بھی زمانی اعتبار سے فاطمہ افضل ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے دلیل درکار ہے میں نے کہا پھر دلیل اگر تیرا عقیدہ صحیح ہے سن اگر تو دلیل ہے تو پھر نہیں اور دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا اتفاق امت کا کہ سجدے کا باعث موجب وہ نور محمدی تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں تھا میں نے کہا اتنا عقیدہ تو تیرا ہے کہ نور محمدی اگر آدم کی زمین میں آ جائے تو وہ مسجود ملائکہ ہو جاتے ہیں وجود آدم میں نور محمد سجدہ ملائکہ کو لازم ہو جاتا ہے
وجود خدیجہ میں نور زہرا آ جائے. وجود خدیجہ میں, اور خدیجہ کو بھی ہلکا نہ جانے. ازواج مطہرات سب ہماری مائیں ہیں, ان کے قدموں کے نال ہمارے سر کے تاج ہے, پر جہاں خدیجہ ہے وہاں کسی سے زیادہ کا مقام نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ حضور نے خود 13 سال کم و بیش بلکہ 25 سال حضرت خدیجہ کو پورا حضور کے عقل مبارک میں رہے. 25 سال حضور کے عقل مبارک میں. نبی کا جو نصاب ہے نا وہ 9 کے قریب ہے یا 11 کے قریب بھی بیان ہوا. نبی 11 کے قریب یا 9 کے قریب نصاب بیان ہوا, لیکن اس خدیجہ کا مقام کیا ہے کہ جب تک نبی کے نکاح میں رہے نبی خدیجہ پر سوکن لانے کا خیال بھی ذہن میں نہیں لاتا. وہ جن پر حضور نے کوئی سوکن لانا تو دور تخیل مبارک میں بھی نہیں آیا. کیوں کہ حکم یہ ہے کہ ہم کے عمر طاقت من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا, یعنی جن کا 4 کا نصاب ہو ان کے لیے عدل کی شرط ہے. عدل رکھو, برابری رکھو. تو فرمایا اگر میں دوسری لاتا ہوں تو خدیجہ سے برابری لازم آئے گی, اور اگر برابری نہ ہو سکے تو شادی ہو نہیں سکتی, تو خدیجہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتی. ہمیں مانو بھی برابر نہیں, مقصود نہیں ہے. تو اس لیے نبی نے برابری کے خیال سے کہ خدیجہ کا برابر کوئی نہیں ہو سکتا, لہذا یہاں نکاح بھی. تو اس لیے اب میں بات کو سمجھتے ہوئے مجھے پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز کو تھوڑا آگے لے جائیں گے آپ کے لیے, لیکن نماز اقرب وقت میں جو ہے ادا کی جائے گی. میں ویسے کرنے کی بات کر رہا تھا اور کشف المحجوب کا اشارہ کیا میں نے. ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا, اور میں پھر آپ کو یاد کروا دوں کہ ویسے کرنے کا ذکر میں نے چھیڑا کیوں. اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ اوریجنل اویسی وہ ہوتا ہے کہ جسے موت علی کے در پہ آ. اوریجنل اویسی 2 نمبر نہیں. آج کل مارکیٹ میں 2 نمبر بھی مل جائے بڑی بات ہے. یہاں تو 100 نمبر پھر رہے بھائی, یہاں پہ 2 نمبر بھی بڑی غنیمت ہے. لیکن جو ہو ہی تین پھرا وہ جتنا مرضی ہے اس کو آتا پھرے, جو مرضی ہے کرتا پھرے, ہمیں تو اس کی مسکراہٹ بھی مسکراہٹ نہیں لگتی ہے, دیوانا نہیں کرنی ہے. اوریجنل ویسی جسے موت پر چلی جائے, جیسے کہا داتا صاحب سے پوچھو, کشف المحجوب میں لکھا وہ ویسے کرنی شہید ہوئے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے, مولا علی کے حامیوں میں تھے, شہید ہوئے. گویا ویسے کرنی وہ ویسے کرنی کی جسے نبی نے کرتا بھیجا. میری امت کی بخشش کی دعا کرو جس ویسے کرنے کو نبی وسیلے کے طور پر اپنا کرتا بھیجا. کہ ہاں میں وہ ضمن بیان کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ کی بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضور نکل گئے تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اس باغ میں داخل ہوتا ہوں, ہو نہ ہو اس باغ میں حضور ہے. اندر داخل ہو, کہتے ہیں یا پانی کا کھال ہے, میں وہاں سے اندر داخل ہوا کہ حضور کا چہرہ اس طرح ہے حضور کسی سے متکلم ہے, حضور کلام فرما رہے ہیں. تو میں قریب آیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون ہے؟ میں نے اس کی یا رسول اللہ میں ہوں. حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو میرے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہی لے کے آئے. جبریل نے مجھے بتایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. جو ہی حضرت ابو ہریرہ نے سنا وہ خوشی سے نہال ہوئے, دینے کے لیے جا کے صحابہ کو خبر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ٹھہر جا, ایسی بھی کیا جلدی پیارے, ابھی ٹھہر جا, تھم ذرا جم اپنا ایک نام اتارا اور فرمایا ابو ہریرہ میرا یہ نام ساتھ لے جا, جس وقت اتنی بڑی خبر تو سنائے گا لوگ تجھے جھوٹا نہ سمجھیں, میرے نام کے سر پہ جان لیں گے. یہ میرا نام کافی ہوگا, اتفاق کرے گا کہ خبر سچی ہے. میں نے کہا سنیو, چائنا کی فیکٹری سے پلاسٹک کا تمثالیں نہ آ جائے, اوریجنل نہ بھی ہو تو یا سینے پہ لگا لیتے ہو یا ماتھے پہ سجا لیتے ہو. نبی کا اصل نام صحابی کے پاس آ جائے تو وہ صدق صحابی کو کافی ہو جاتا ہے. صحابی کی سچائی کے لیے نبی کا نام کافی ہے. جانور کا چمڑا نبی کے قدموں تلے آ کے نالین بن جائے تو صحابی کی سچائی کو کہا جاتا ہے جو کہ اہلین بن جائے. نبی کبھی آیا میں پاک ہو گیا, خون نبی کا نہ تھا جو کندھے پہ آیا. یہ فرق ہے
یہ تمہیں ٹوٹا نہ ہمیں کرو، وہ اس لیے بھیجے ہوئے محض اللہ کی وجہ سے مستقبل نہیں، اس ہاتھ میں یہ کو دلیل ہے، دفاع ہے۔ وہی حضرت ویسے کہ امت کی بخشش اس کو دعا میں فرمایا، اپنے وحی میں بھیجا، ویسے کبھی زندگی کے آخری لمحے کاٹے، کدھر کاٹے؟ یہ اعمال بالخواتین، تمہارے تمہارا خاصہ ہوا، ورنہ شیطان سے زیادہ اچھے اعمال ناصبی نہیں ہے۔ باقی سما اس کے تجھ سے زیادہ خارجی اور ابلیس ان دونوں کا وقت مشترک ہے، یہ عبادت میں درجہ غائب ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پر محراب کا کالے ہوتے ہیں، میرا اندر کا گند پورا پیچھے میں آ گیا ہے۔ لیکن اگر یہ ماتھے پہ ہو اور بندہ عمار بن یاسر ہو، یہ ماتھے پہ جی ہاں، ابلیس اور خارجی ناصبی ان کا وقت مشترک یہ ہے کہ یہ درجہ غائب ہے، یہ زیر عبادت پر دیتے ہیں، اور نبی نے کہا یہ جو ٹھوکرے ٹکرے والا ہے نا، کسی کھاتے نہیں، اگر بہت عبادت کسی کے کام آ سکتی تو وہ تیرے اصل نسبی بات ابلیس کے کام آتی، لیکن کام اس کے بھی نہیں آئی ہے تو کام تیرے بھی نہیں آنی ہے۔ یہ ہے کہ لا ينفع عبدا عامل بالله بمعرفة حقنا، کسی آدمی کو اس کا عمل کام نہیں آئے گا جب تک پہلے وہ نہ جان لے کہ ابھی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، زین العابدین کون ہے۔ اب خطاب کا ٹائم چونکہ قبلہ نے بڑا اجمالی دیا، بڑا مختصر دیا، حق تو یہ تھا کہ مسئلہ علی کا ہے، یہ امت 1400 سال سے علی کو نہیں پہچان سکی، ان کے لیے کوئی مفصل خطاب ہونا چاہیے تھا، لیکن گھبراؤ نہیں، آج کا خطاب اگر تمہیں سمجھ نہیں آیا ہے، کل جس دن نبیوں کی زبانیں بھی خاموش ہوگی وہاں بھی خطبہ مصطفیٰ کا ہوگا اور شان علی کی بیان ہو رہی ہے۔ مجھے وہ بھی یاد آیا کہ علی نے پاگل میں رب سے پڑھے ان میں سے ایمان ہے جو علی ہو اور ہونے کے بھی علی ہے، یہ مسئلے کو تصویر لینے کو آنے کی چکی علی میں دور کے ہونے میں راجہ وہاں جائے تو کھڑے ہوں گے۔ علی کے ہاتھ جھنڈا بھی ہوگا اور قیامت میں ایک جھنڈا بھی ہوگا، اور جو ہاتھ رکھنا کہے گا تمہیں بھی نظر آئے کہ وہ کی محفل میں ویسے ہی کیا محفل میں کوئی ویسے ہی آ گیا، روپ بدل جاتے ہیں، چائنا میں میک اپ ہی ایسا ہوا ہے، اچھا خاصا آدمی گھر میں گیا دروازہ کھولا تو بندہ گھبرا ہے بہن جی، تو اس کا ہے حال کے چہرے پہ چہرہ سے آ جاتا ہے، بیوی کو پہچاننے کے پانی کا ہے، نبی کو پہچانیے بولا علی کا تشریف لے گئے، تشریف رکا لے کے گئے، بات کو سمجھ دیا تو ویسے کرنے میں دعا فرمائی ہوئی، نبی کی بشارت ہے، اس کے لیے وہ دعا ہے، یہ ایسی سن لے ان کے پیر کا مقام ہے کہ جتنی باقی پیر اور ان کے مرید ہے نا، ان سب کے لیے دعا آپ نے مانگی ہے، ویسی صاحب قادریوں کے لیے دعا ہو، کے لیے دعا ہو، کے لیے دعا ہو، ان کی دعا ویسے مانگے تو سمجھے نا پیر نہیں ہے،
اب اتنا بڑا پیر ہے، اس پیر نے امام الدین خاتمہ اگر صحیح رہے خاتمہ تو پھر تو پچھلے سبھی، ورنہ اللہ رجل سفر بین الرکن والمقام، جو عمار ابن اساکر علی سے بغداد تمام کتب کے اندر موجود ہے. یہ مسجد قبائی بڑی مسجد ہے، بڑا مقام، قریب اللہ کا ولی لیٹا ہوا. جس مسجد کے قریب کوئی ولی لیٹا اس مسجد کی شان بڑھ جائے، اس مسجد کی شان. سبحان اللہ بحمدہ من المسجد الذی بارکنا، مسجد حضرت اقصی جس کے گرد و پیش آنے پر تبدیل ان کو کیوں وہاں پاک سے ہوئے. جن مسجد کے نیک آرام کر رہے ہو نا ان مسجدوں کی باتیں سنیں. اس میں سے ایک بڑی مسجد لاہور میں ہے، داتا مسجد ختم ہو گیا. 55% is accomplished. میں نے کل آواز احمد کی تقریبا پیش کر رہا ہوں اور تقریب کشف حضور سے یہ کہ ہم ان کے ہم کہتے ہیں سے یہ ڈر ہوتا ہے کتاب میں تو کچھ چھپا ہوا ہے، تو کتاب میں کچھ کتاب میں پھنسا رہا ہوں. داتا شاہ مسجد سے، داتا شاہ سے حسین کے پاک کے ساتھ جو مسجد ہے وہ زیادہ جو افضل نے کہا ہوا ہے اس وقت والی مسجد اتنی ہی افضل ہے. اور پھر کوفے والی اس کے بعد نجف میں والی مسجد وہ افضل. مدینہ شریف جہاں حضور آرام تھے یہ افضل مسجد ہے. ایک نماز پڑھو 50 ثواب. اب حضور خود فرما رہے ہیں اس سے بھی ایک مسجد ہے بلکہ 2 مسجدیں ہیں. سب سے پہلے مسجد حرام ہے، ایک ثواب ہے نا جو ایک بڑے سے کتنا، لیکن شرط یہ ہے کہ لائی ہو. نہیں یہ کسی کے لیے وہ دو بندوں عالم تھے عطا اللہ بخاری شاہ صاحب، انہیں کسی آدمی نے ایسے اس دور میں بھی تھا. یہ ہر دور میں پیدا ہو جاتے ہیں. یزید والی تھوڑی سی ہو تو ایسے برساتی کی آس میں پیدا ہوئی تو عطا اللہ بخاری کے پاس ایک آدمی کا آیا، اس نے کہا کہ جو بھی سید ہوتا ہے نا نیلا ہوتا ہے، جرا بھی صحیح نیند رہتا ہے. صاحب نے جواب دیتا جرا سی ہو کہ سیدوں کو پورا نہیں ہے یہ تو لیا ہوتا ہے نیند نہیں ہوتا ہے. تو سر اس مسجد پر مسجد حرام نبی کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا لو ان رسفنا بین المقام، اب جگہ ایسی ہے فضیلت دوسرا وہ کیا ہے حضرت ہمیں نہیں اتنی مقرر ہے جو یہاں ڈیرا لگا حضرت مقام کے جائے نماز پڑھے وہ سارا صرف نماز پڑھے صرف رکھے اب وضو کے لیے مسجد جائے، غسل کے لیے کھائے بعد نماز اور روزے میں پھر منحرف ہو جائے. اسی حال میں کیا کیا یہ نماز یہ ساری ہم نے اگر حضرت مقام ابراہیم کے درمیان رضی اللہ وہ مجھے علی بیتی اور اس کے دل میں بیٹھ کا اب ہم سے یہ مسجد کی بات کرتے تو ہم سے جہنم میں ڈال دے. یہ مسجد کس لیے ہے؟ اینٹوں کی چم بنا کے علی کو بھیجتا ہے. مسجد تو ہوتی ہے کہ جہاں ڈیری کا ہوتا ہے علی مانے کا ہے تو ویسے کرنی اب ختم ہو گئی. آخری وقت آیا تو مولا علی کے لشکر میں تھے اور ویسی کرنی تو آڈا پیر ہوا شہید اور علی کے قریب. یہاں نتیجے جا رہا ہوں جو خود ویسی کہتا ہے وہ یہ تو دیکھے وہ علی کے کتنے قریب ہے. جس کے دل میں علی سے دوری ہے اور جسے علی کھڑتا ہے وہ اویسی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے. وہ اویسی وہ ہوتا ہے. اب بات ختم ہو گئی اور آخری مہر لگا رہا ہے امام ابو حنیفہ سے لے کر اور یہ ہے کتاب الاعتقاد ابن علا. ابو یوسف جو شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابا حنیفہ، میں نے خود اپنے ان کانوں سے ابو حنیفہ کو سنا ہے. ان سے بڑا شاگرد بھی کوئی نہیں امام ابو حنیفہ کا. وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے یہ قیامت کے دن ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. کوئی نمازیں لے کے جائے گا، کوئی روزے لے کے جائے گا، کوئی حج لے کے جائے گا، کوئی فرائض واجبات سنن مستحبات لے کے جائے گا. سب کے دفتر پیش ہوں گے. تو امام ابو حنیفہ سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ آپ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو آپ کون سی ایسی چیز لے کے جائیں گے کہ جس پہ آپ کا بھروسہ ہو کہ آپ کی بخشش ہو جائے؟ تو امام ابو حنیفہ کا جواب فرماتے کہ علی ابن ابی طالب حجتنا عند اللہ یوم. جب رب حضور میں پیش ہوں گا مجھے مولا پوچھے گا کہ اے ابو حنیفہ تیرے پاس کیا چیز ہے جس میں سے میں تجھے نماز روزے زکات حج وغیرہ
تو میں عرض کروں گا مولا نہ میرے پاس نماز نہ روزہ زکات نہ حج نہ فرائض نہ خطاب نہ کتاب، میری حجت ہے علی اللہ۔ کس کی حجت؟ ابو حنیفہ کی۔ یہاں جو حنفی بیٹھے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے انہیں پتا چلے کون بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے سلفی بھی بہت پھیل گئے، حنفی بتائیں کہ میں حنفی ہوں میں تمہاری امام کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں جو علی کے پوتے کے دروازے پر آ گئے نا، علی کے پوتے کے دروازے پر جو یہ کہہ لو سنتان اپن نعمان، علی تو علی رہ گئے، علی کا پوتا نہ ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ جس علی کا پوتا نہ ہو تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جائے، اور ابو حنیفہ ہی نہیں، ابو حنیفہ کے پیچھے پوری حنفیت کھڑی ہے۔ گویا ابو حنیفہ بتا رہے ہیں کہ اگر علی کے پوتے نہ ہو تو حنفیت فنا ہو جاتی ہے۔ جس علی کے بچوں کو چھوڑ کر حنفیت فنا ہو جاتی ہے، اس علی کو چھوڑ کے تمہاری حنفیت باقی ہے، تمہاری حنفیت باقی ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے یہ کہا قیامت کے دن میری حجت اللہ کی بارگاہ میں مولا علی۔ تو سنو حنفیوں کا حق واقعہ اقرار کرو کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری حجت کا نام علی ہے، ہماری حجت کا نام علی ہے، ہماری حجت کا نام علی ہے۔ اگر ہاتھ میں دامن علی کا ہوا تو گھبراؤ نہیں، اعمال میں کمی بھی ہو گئی تو علی انشاءاللہ پوری کروا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رہے کہ محبت فرمائے، اسی پر خاتمہ فرمائے۔